بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو کیا ہوگا؟ فرمایا میرا وعدہ ہے کہ ظالموں سے نہیں، میرا وعدہ ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو میرا وعدہ نہیں ہے، باقی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین امامت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو ایمان والے کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائے مومنین کے، اس میں سے ایک صفت ان کی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہماری اولاد ہماری بیویوں میں سے ہمیں ایسے امام، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا، ایسے لوگوں کو بنا دے جو دنیا میں متقیوں کا امام بن جائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک والے بن جائے۔ اور ان کے لیے جیسے اللہ نے مومنین کی دعا اللہ نے بیان فرمائی ہے، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے۔ امام توحید، اس آیت میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے، جو توحید میں دنیا کے امام ہیں، جنہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا آوری میں ثابت قدمی اور جواں مردی دکھائی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان مشرکین اور اہل کتاب کو جو ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے واقعات تو سناؤ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پر، اسوائے ابراہیمی پر کون قائم ہے، وہ یا آپ اور آپ کے اصحاب۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے پوری وفاداری دکھائی۔ اور فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مخلص اور نعمت کے شکر گزار تھے، جنہیں اللہ عز و جل نے پسند فرما کر راہ راست پر لگا دیا تھا، جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام حنیف کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی خالص اور مخلص کی ملت کی پیروی کرو جو مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان سے قربت اور نزدیکی والا وہ شخص ہے جو ان کی تعلیم کے تابع دار ہو، اور یہ نبی اور ایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے۔ ابتلا کا معنی یہاں آیت میں امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ کلمات سے مراد شریعت کا حکم اور ممانعت وغیرہ ہے۔ کلمات سے مراد کلمات تقدیریہ بھی ہوتے ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کی بابت ارشاد ہے صدقت بکلمات ربہا، یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی۔ کلمات سے مراد کلمات شرعیہ بھی ہوتے ہیں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے شرعی کلمات سے سچائی اور عدل کے ساتھ پورے ہوئے۔ یہ کلمات یا تو سچی خبریں ہیں یا طلب عدل ہے۔ غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزا میں انہیں امامت کا درجہ ملا تھا۔ ان کے کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں، مثلا احکام حج، مونچھوں کو کم کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، سر کے بال منڈوانا یا رکھوانا، مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، ختنہ کروانا، بغل کے بال کاٹنا، پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرنا، جمعہ کے دن غسل کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمار کرنا، طواف افاضہ کرنا، یہ ساری چیزیں کلمات ہیں جس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کو کلمات سے آزمایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اس سے مراد پورا اسلام ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ 10 کا بیان سورہ برات میں التائبون العابدون سے مومنون تک، یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، حمد کرنا، اللہ کے راہ میں پھرنا اور رکوع کرنا، سجدہ کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا اور ایمان لانا،
اور اس کے بعد 10 کلمات کا بیان قد افلح المؤمنون کے شروع سے یحافظون تک ہے، اور سورہ معارج میں ہے، یعنی نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کرنا، لغو اور فضول باتوں اور فضول کاموں سے منہ پھیر لینا، زکوٰۃ دیتے رہنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت داری کرنا، وعدہ وفائی کرنا، نماز پر ہمیشگی اور حفاظت کرنا، قیامت کو سچا جاننا، عذابوں سے ڈرتے رہنا، سچی شہادت پر قائم رہنا۔ اور 10 کا بیان سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پورے 10 صفات مردوں کے عورتوں کے الگ الگ اللہ نے بتائے، یعنی اسلام لانا، ایمان رکھنا، قرآن پڑھنا، سچ بولنا، صبر کرنا، عاجزی کرنا، خیرات دینا، روزہ رکھنا، بدکاری سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت بکثرت ذکر کرتے رہنا۔ ان تینوں احکام کا جو عامل ہو وہ پورے اسلام کا پابند ہے اور اللہ کے عذابوں سے بری ہے۔ کلمات ابراہیم میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، بادشاہ وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا اور برداشت کرنا، پھر وطن اور گھر بار کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا، مہمان نوازی کرنا، اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ میں جو بھی ملے اللہ کی راہ میں برداشت کرنا، یہاں تک کہ بچے کو اللہ کی راہ قربان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے یہ کل احکام خلیل الرحمن علیہ السلام بجا لائے۔ سورج اور چاند اور ستاروں سے بھی آپ کی آزمائش ہوئی، امامت کے ساتھ، بیت اللہ بنانے کے حکم کے ساتھ، حج کے حکم اور مقام ابراہیم کے ساتھ، بیت اللہ کے رہنے والوں کے روزیوں کے ساتھ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دین پر بھیجنے کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے خلیل میں تمہیں آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے لوگوں کا امام بنا دے، اس کعبے کو لوگوں کے ثواب اور اجتماع کا مرکز بنا دے، یہاں والوں کو پھلوں کی روزیاں دے دے۔ یہ تمام باتیں اللہ عز و جل نے پوری کر دیں، ان کی دعائیں قبول ہوئی اور یہ سب نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ صرف ایک آرزو پوری نہ ہوئی، وہ یہ ہے کہ میری اولاد کو بھی امامت والے بنا دے۔ تو جواب ملا، ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ کلمات سے مراد اس کے ساتھ آیتیں، اس کے ساتھ کی آیتیں بھی ہیں۔ موطا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، سب سے پہلے ناخن کٹوانے والے، سب سے پہلے مونچھیں پست کرنے والے، سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا، وقار و عزت ہے۔ کہنے لگے پھر تو اے اللہ اسے اور زیادہ کر۔ سب سے پہلے ممبر پر خطبہ کہنے والے، سب سے پہلے قاصد اللہ کی طرف ہونے والے، یعنی اللہ ارادہ کر کے جانے والے، بھیجنے والے، سب سے پہلے تلوار چلانے والے، سب سے پہلے مسواک کرنے والے، اور سب سے پہلے پانی کے ساتھ استنجا کرنے والے، سب سے پہلے پاجامہ پہننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ غیر ثابت حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ممبر بناؤں تو میرے باپ ابراہیم نے بھی بنایا تھا، اور اگر میں لکڑی ہاتھ میں رکھوں تو یہ بھی میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ مختلف بزرگوں سے کلمات کی تفسیر جو کچھ ہم نے نقل کر دیا ہے اور ٹھیک بھی یہی ہے، یہ سب باتیں ان کلمات میں تھیں، کسی خاص تخصیص کی کوئی وجہ ہمیں نہیں ملی، واللہ عالم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں فطرت کی اور اصل دین کی ہیں: مونچھیں کم کرنا، دوسرا نمبر داڑھی بڑھانا، تیسرا مسواک کرنا، چوتھا ناک میں پانی دینا، تو پانچواں ناخن کاٹنا، چھٹواں پوریاں یعنی جہاں بھی جوڑ ہیں ان کو دھونا، اور نمبر 7 ہے بغل کے بال نوچنا یا بغل کے بال صاف کرنا، نمبر 8 ہے زیر ناف کے بال صاف کرنا، موڑنا، اور نمبر 9 ہے استنجا کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا، شاید کلی کرنا تھا۔ صحیح ہے ان میں کہ حضرت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 باتیں فطرت کی ہیں: ختنہ کرانا اور ختنہ کرانا، بال کو داڑھی کے بال کو بڑھانا اور مونچھیں کم کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال لینا،
ایک اور حدیث میں حضرت ابراہیم کی وفا کرنے والا اس لیے فرمایا کہ وہ ہر صبح کے وقت میں پڑھتے تھے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہر دن 4 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، ان میں کئی قسم کے اقوال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخبری سن کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کرتے تھے جو قبول تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ہی قبر کر دی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کا عہد نہیں پہنچے گا، وہ امام نہیں بنائے جائیں گے، نہ ان کی اقتداء اور پیروی کی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اس مطلب کی وعدہ کر دیا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اور جتنی کتابیں نازل ہوئی سب آپ ہی کی اولاد میں ہوئی، اور ظالم سے مراد بعض مشرک بھی لی ہے اور عہد سے مراد امر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ظالم کو کسی چیز کا والی اور بڑا نہ بنایا جائے گا، گوہ وہ اولاد ابراہیم میں سے ہو۔ حضرت خلیل کی دعا ان کے نیک اولاد کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ بھی معنی کیے گئے کہ ظالم سے کوئی عہد نہیں، اس کے اطاعت کی جائے کہ اس کا عہد توڑ دیا جائے، پورا نہ کیا جائے گا، اور یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کچھ دینے کا عہد نہیں کیا۔ دنیا میں تو کھا پی رہا ہے، عیش و عشرت کر رہا ہے، بس یہی عہد سے مراد دین بھی ہے، یعنی تیری کل اولاد دیندار نہیں، جیسے اور جگہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، یعنی ان کی اولاد میں بھلے نیک لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اطاعت کے معنی بھی کیے گئے ہیں، یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہوں گے، اور عہد کے معنی نبوت کے بھی آتے ہیں۔ اور ابن خویز منزاز مالکی فرماتے ہیں ظالم شخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے، نہ حاکم، نہ مفتی، نہ گواہ، نہ راوی حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہم کو بھی حصے دار بنا دے۔ آپ کی دعاؤں کے وہ تمام لوگ شریک ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام مقدس میں جہاں اللہ نے آپ کی فیملی اور آپ کے قربانیوں کو اللہ نے ایک قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیا تھا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ جو ان کی قربانیاں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اور اس خاندان توحید کا جو تاریخ کا واقعہ ہے، اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے نمونہ عمل بنا دیا اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عبادتوں میں اخلاص اور اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جو آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے اس کا نیکی کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔